اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والقرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تمام ہی سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ۔ تمام ہی سامعین اور ناظرین کو میں اپنی فیس بک آئی ڈی قاری عمیر صدیقی پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور وہ لوگ جو مجھے یوٹیوب چینل پر سماعت کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی میں اپنی یوٹیوب چینل کی آئی ڈی قاری عمیر صدیقی پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین روزانہ یہ میرا سلسلہ سماعت فرماتے ہیں، جو کہ یکم رمضان المبارک سے چاند رات تک انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے 6:30 بجے تک انشاءاللہ تبارک و تعالی سماعت فرما سکیں گے۔ آج پاکستان میں 3 ربیع الاول شریف ہے اور 3 رمضان المبارک ہے، اور 3 رمضان المبارک کو میری ماں، کائنات کی ماں بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم وصال منایا جاتا ہے، یوم منایا جاتا ہے۔ تو آج پوری دنیا میں حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم منایا جا رہا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں یا سنیں گے، سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ سن سکیں گے سب جو ہے شان بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مستفید ہو سکیں گے۔ آج ہم جو اپنے اس سلسلے میں شان بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جن موضوع کا تذکرہ کریں گے وہ میں شروع میں بتاتے چلوں۔ آج ہم سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ کا تعارف سماعت فرمائیں گے کہ کیا آپ کا تعارف ہے۔ اس کے بعد ہم سنیں گے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اور آپ کے خاندان کے حوالے سے کیا آپ کا خاندان نسب ہے، اور وہیں ہم سماعت فرمائیں گے کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حالات زندگی کیا تھی، کس طرح آپ نے زندگی گزاری، اور زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں جب نکاح کا وقت آیا تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس طرح ہوا، اور نکاح کے بعد پھر آپ کی رخصتی کس طرح ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اپنے اس سلسلے میں
समाअत फरमाएंगे। अहमद जैदी भाई शाह साहब को मैं अपनी आईडी कारी उमर सिद्दीकी पर खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला बीवी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सदक़े से हमारे शाह साहब को भी दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की नसीब फरमाए। और आले रसूल हैं, आपकी बारगाह से में भी गुजारिश है कि हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हमारे सिलसिले को, हमारे इस वक्त को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। जज़ाकल्लाह आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शाह साहब बहुत खुशी हुई आपके कमेंट्स पढ़ के। और ये यूँ समझे कि बीवी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पूरी ज़िंदगी हमें ये बताती है कि बीवी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सादगी के साथ और आजिज़ी के साथ और अल्लाह तबारक व तआला के खौफ में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने बाबा जान की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे। तो हम चलते हैं सबसे पहली जो आज हमारा बीवी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से जो मौजू है वो है हज़रत बीवी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तारुफ़। तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तारुफ़ ये है कि आप फ़ातिमा बिनते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं। ये आपका तारुफ़ है, जिनका मारूफ़ नाम फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हों की आप साहबज़ादी हैं। और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी वालिदा माजिदा हैं। मेरे भाइयों, ये वही हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं जो मेरे नबी, आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पहली ज़ौजा है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। और 11 आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। 11 के 11 निकाह ऐसे थे कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पैगाम आया, मगर हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जब आपने निकाह का इरादा फरमाया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जो है वो पैगाम भेजा। मेरे दोस्त सलीम भाई अपनी आईडी से मुझे लाइव सुन रहे हैं। मैं अपने बहुत प्यारे दोस्त, बहुत ही दरीना दोस्त, मोहब्बत वाले दोस्त सलीम भाई को खुश आमदीद कहता हूँ अपनी आईडी पे। सलीम भाई, आज का हमारा मौजू है फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो आपकी वालिदा हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है और आप हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की साहबज़ादी हैं। तमाम मुसलमानों के नज़दीक आप एक बरगुज़िंदा हस्ती हैं। आपकी विलादत 20 जमाती उस्सानी बरोज़ जुम्मा बहैसियत 5वीं साल में मक्का मुकर्रमा में आपकी विलादत हुई। कहते हैं सुभान अल्लाह। आपका तारुफ़ अगर हम बताएं तो आपकी शादी हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हों से हुई, जिनसे आपके 2 शहज़ादे, 2 बेटे इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हों और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हों है। और 2 बेटियां बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हों और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपका निकाह हुआ और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने 4 औलादें नसीब फरमाई। 2 इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हों, 2 साहबज़ादे आपको नसीब अल्लाह पाक ने अता फरमाए और 2 साहबज़ादियाँ, 2 लड़कियाँ नसीब फरमाई, जिसमें से एक बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, दूसरी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है।
یہی وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے جب میدان کرب و بلا میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کو گھوڑے پر سوار کر کے سب کو میدان کربلا کی طرف بھیج دیا۔ جب آخری میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرب و بلا میں جا رہے تھے تو یہی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی تھی۔ آپ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، آپ نے کہا اے میرے بھائی حسین، تو نے سب کو میدان کرب و بلا کی طرف سوار کیا ہے، تجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں تو تیری بہن بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا تجھے سوار کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس ماں کا دودھ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ تو نے پیا ہے، اسی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ میں نے پیا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو یہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا میں تعارف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور آپ کے تعارف میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور آپ کی حیات، آپ 18 سال اپنے والد نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں، 9 سال اپنے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں، 7 سال اپنے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں، اور 6 سال امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشن مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ جو ہے وہ 6 سال رہیں۔ آپ کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی، مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے بھائی کی بات کی جائے تو آپ کے بھائی قاسم ہیں اور ابراہیم ہے۔ آپ کی بہنوں کی بات کی جائے تو آپ کی بہنیں زینب، ام کلثوم اور رقیہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 شہزادیاں نصیب فرمائی، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم، ام رقیہ اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی اولاد کی اگر بات کی جائے تو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولادوں میں سے حسن ابن علی ہیں، آپ کی اولاد میں سے حسین ابن علی ہیں اور محسن بن علی ہیں۔ آپ کی صاحبزادیوں کی بات کی جائے تو زینب بنت علی، ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ آپ کا مختصر تعارف تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اور آپ کے خاندان کی۔ تو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش میں مؤخرین کا اختلاف ہے، مگر جمعۃ المبارک کے دن آپ کی پیدائش ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر خاتون جنت کو سونگ کر فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سونگتے تھے، پیار فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کے بہشت کی خوشبو آتی ہے، اس سے بہشت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس میوے جنت سے پیدا ہوئی ہے جو جبریل نے مجھے شب معراج کھلایا تھا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یعنی کیونکہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ جنت کی شہزادی ہے، جنت کی سردار ہے، اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کی بات کی جائے تو آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، آپ کی تربیت
نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ہیں، انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی۔ اور فاطمہ بنت اسد نے بھی آپ کی تربیت فرمائی۔ یہ فاطمہ بنت اسد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی۔ اس کے علاوہ فرمایا فاطمہ بنت اسد ام سلمہ ام الفضل حضرت محمد بن عبداللہ کے چچا حضرت عباس کی زوجہ، ام ہانی حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ، اسماء بنت امیس زوجہ جعفر طیار، صفیہ بنت حمزہ وغیرہ نے آپ کی مختلف اوقات میں تربیت فرمائی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، انتخاب کیا۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا، جب ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری عطا فرمائی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی۔ اور فرمایا اگر آپ کے حالات زندگی کی بات کی جائے، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کی، تو فرمایا آپ کا بچپن، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی بات کی جائے، آپ کے نکاح کی بات کی جائے، تو فرمایا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انتظار تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے کیا مجھے ارشاد فرماتا ہے۔ الغرض چنانچہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے خواہش کا اظہار کیا، اور حضرت حضور بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرمایا اور کہا مرحبا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی رضا ہے کہ میں اپنی شہزادی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دوں۔ تو اس طرح پھر حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ کی اگر جہیز کی بات کی جائے تو جہیز کے لیے جب حضرت بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، نکاح کے وقت جہیز کے لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد ابن اسود کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیں۔ اس وقت حضرت اسماء بنت امیس بھی موجود تھیں۔ مختلف روایت میں ہے کہ جہیز کی فہرست میں ایک جو چیزیں تھیں وہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ جہیز کی فہرست میں ایک قمیص تھی، ایک خمار یعنی سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا تھا، ایک سیاہ کمبل تھا، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر تھا، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش تھے یعنی بچھانے کے لیے چادر، 4 چھوٹے تکیہ تھے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کی ایک برتن، چمڑے کی ایک مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن، کھجور کے پتوں کی ایک برتن جس میں مٹی پھیرے دیتے تھے، 2 مٹی کے آب و خورے، مٹی کے صراحی،
زمین پر بچھانے کے لیے ایک چمڑا، ایک سفید چادر، ایک لوٹا شامل تھا۔ یہ مختصر جہیز تھا جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد اگر آپ کی رخصتی کی بات کی جائے کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کس طرح ہوئی، تو فرمایا نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں، رخصتی کی محفل میں، رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عاشب نامی ناکہ پر سوار ہوئیں، جس کے سربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ازواج مطہرات بھی آگے آگے چل رہی تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے آگے تھے، کیونکہ عرب کا یہ قانون تھا، قانون کہہ لیں یا عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب کے ہاں خوشی ہوا کرتی تھی یا غمی ہوا کرتی تھی، ان کے ہاتھوں میں مردوں کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہوا کرتی تھیں۔ تو جس وقت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہو رہی تھی تو اس وقت بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے آگے چل رہے تھے۔ مسجد کا طواف کرنے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، ذرا سنیں آپ۔ اور پانی منگوانے کے بعد یہ ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں سرکار کا، میں اپنی فیس بک آئی ڈی قاری عمر صدیقی پہ اپنے دوست ابرار بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابرار بھائی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹس آپ نے کر دیا، آپ خیریت سے ہیں، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ابرار بھائی ہمارا سلسلہ روزانہ ہوتا ہے شام 6 بجے سے 6:30 بجے تک، آدھے گھنٹے کا آپ کو دعوت ہے، روزانہ آپ تشریف لایا کریں۔ تو فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا، پانی پر دم کیا اور حضرت علی اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، بازو اور سینے پر چھڑک کر دعا کی، اے اللہ ان کی مدد کر، شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں ان دونوں کو دیتا ہوں۔ تو دم کرنا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات نے جلوس کے آگے رجس پڑھی، یعنی آپ دعائیں اشعار پڑھ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان عبد المطلب اور مہاجرین و انصار کی خواتین کو کہا کہ رجس پڑھے جائے، دعائیں اشعار پڑھے جائے، خدا کی حمد و تکبیر بیان کی جائے، اور فرمایا کوئی ایسی بات نہ کہی جائے کہ جس سے خدا ناراض ہو۔ تو یہ وہ چند مختصر باتیں تھیں جو کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی، کوتاہی، کمی پیشی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے سے اللہ پاک سب کے بیڑے پار فرمائے، اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے سے اللہ پاک مکہ اور مدینہ منورہ کی بہاریں پھر لوٹ آئیں، اور اللہ پاک ایک مرتبہ پھر ہمیں آپ کو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے مکہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے ہمارا دوبارہ یہ سلسلہ آپ دے سکیں گے نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔